رمضان کے مہینے میں ایسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، جنت کے دروازوں کو کھول دو اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دو اور شیطان مردود کو زنجیروں میں جکڑ دو، اور اس کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہر رات کو، رمضان کی ہر رات کو، رات سے لے کر طلوع آفتاب تک ایک ندا کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، یہ ندا کرتا ہے، رب کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو رمضان کی ہر رات کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے خیر کوئی چاہنے والے، تجھے مبارک ہو، تجھے خیر ملے گی۔ اے شر پسند، تو شر سے رک جا اور غفلت سے بیدار ہو جا اور عبادت میں لگ جا اور گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد پھر ساری رات یہ ندا کرتا ہے فرشتہ کہ ہے کوئی رب کی بارگاہ میں دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی رب کی بارگاہ میں مغفرت کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی، حتیٰ کہ صبح سورج طلوع ہونے تک یہ ندا کرتا رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے بندے، تیرا کام ہے دعا کرنا، اے بندے رمضان کی راتوں میں تیرا کام ہے مجھ سے مانگنا، میری بارگاہ میں التجا کرنا، میری بارگاہ میں دعا کرنا، اور میرا کام ہے قبول کرنا۔ ویسے تو ہر وقت جب چاہے رب کریم اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اور ہم بہت ساری دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن کچھ قبول ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن رمضان المبارک میں جو بھی دعا کریں گے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے جو مانگو کہ تمہارا کام ہے دعا کرنا اور میرا کام ہے قبول کرنا، تو اسی لیے خوب دعائیں بھی کرنی چاہیے اور رمضان کی ہر رات کو دعا کرنی چاہیے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی ہر ساتھ میں 60,000 لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بعض روایات میں آیا کہ 60 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے ہر گھڑی میں۔ اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایسے بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے کہ جن کو گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اتنی برکتیں اور اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور روزہ جو ہے، روزے کا دوسرا نام ہے صبر کرنا، کیونکہ جب بندہ بھوک اور پیاس میں صبر کرتا ہے تو صبر کا بہت بڑا اجر ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ لیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کے بہت سارے اقسام ہیں، بھوک اور پیاس میں، روزے میں ہو کر بھوک اور پیاس میں صبر کرنا، غصہ آ جائے تو اس کو پی جانا اور صبر کرنا، بھوک برداشت کرنا، صبر کرنا، کسی کا ظلم کرنے پر صبر کرنا، تو یہ صبر کی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو صبر کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور دیکھ لیجئے اللہ نے کہیں پر نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہوں میں، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ ہوں، یا صدقہ خیرات کرنے والے کے ساتھ ہوں، یا شہیدوں کے میں ساتھ ہوں، یا سخی کے میں ساتھ ہوں، کہیں پر نہیں فرمایا۔ بس فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور روزہ جو ہے اس میں بھی صبر ہے، بندہ بھوک اور پیاس میں صبر کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کا انعام اللہ خود عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو اسی لیے ہمیں صبر کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ کوئی مجبوری شرعی نہ ہو تو ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ فقط اس لیے کہ مجھے پیاس برداشت نہیں ہوتی، مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی تو میں روزہ نہیں رکھتا۔ تو محترم بھائیوں، اس طرح ہم نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، رحمت بڑی سعادتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ روزے دار ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہے، اور اس کی جو سانس نکلتی ہے یہ تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ روزے دار کی سانس جو نکلتی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ اور پھر جو روزے دار ہوتا ہے نا، تو جب وہ بستر سے اٹھتا ہے نا، تو بستر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے مولا اس کو جنت کے اعلیٰ بچھونے عطا فرما۔ جب وہ روزے دار بندہ
کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ کپڑے عطا فرما۔ اور پھر جب روزے دار کسی برتن کو ہاتھ لگاتا ہے تو برتن بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو جنتی آب خورے عطا فرما۔ اور پھر جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے روزے کی حالت میں اور قبلے کی طرف نماز کی نیت کرتا ہے تو قبلہ یعنی کہ بیت اللہ شریف بھی اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی قبر کو روشن فرما اور اس کی قبر کو وسیع فرما۔ اور جب بندہ جوتا پہنتا ہے تو روزے دار کا جوتا بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے مولا کل بروز قیامت اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا کہ جسم کا ہر ہر ذرہ، ہر ہمارا عضو دعا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ محبت کے ساتھ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خوب روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں سارا دن عبادت میں ہے۔ بندے کا روزہ رکھنا عبادت، بندے کا قرآن پڑھنا عبادت، اور بندے کا افطار کا انتظار کرنا عبادت، پھر افطار کے بعد نماز پڑھنا عبادت، پھر تراویح کا انتظار کرنا عبادت، اور پھر رات کو سو کر پھر سحری کا انتظار کرنا بھی عبادت۔